الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحنانا من لدنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نرم دلی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم، آیت نمبر 13، پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: اور اپنی طرف سے نرم دلی دی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نرم دلی عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے شفقت عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے رحمت عطا کی، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نرم دل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام شفقت فرمانے والے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام مہربان ہیں۔ دل کا نرم ہونا، دل میں اللہ عز و جل کے بندوں کے متعلق محبت ہونا، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا فائدہ کر دینا، کسی کے رزق کے حصول کو آسان بنا دینا، کسی کے دل میں خوشی کو ڈال دینا، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ دوسرے آپ سے خوش ہوں، جب کہ آپ حق کے اوپر ہوں، دوسروں کو عزت دینا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، کسی کو دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہ ہونا، فوراً اسے دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری سے نکالنے کے لیے کوشش کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، غریب کو اس کے گھر کا راشن لے کے دے دینا، کسی کے جائز کام کو کر دینا یا کروا دینا، لوگوں میں پیار و محبت بانٹنا، یہ جو سب صفات ہیں یہ بہت عظیم صفات ہیں۔ آج کے دور میں لفظ محبت کا مطلب بدل گیا ہے۔ جب بھی محبت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا جو مفہوم اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ شہوت، نفسانی خواہشات، بے حیائیوں کے متعلق ہوتا ہے۔ محبت میں ایک دوسرے کا حالانکہ بھلا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی مسلمان سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے دل میں مزید عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں اور اسے بڑھاؤں، اور اگر وہ بے نمازی ہے تو وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، اسے میں نماز کا کہوں۔ یعنی کہ جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اس میں دوسرے کا بھلا چاہا جاتا ہے، جبکہ شہوت میں، بے حیائی میں
لذت میں، نفسانی خواہشات میں دوسروں کا فائدہ نہیں بلکہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ مجھے کسی سے شہوت ہے، بے حیائی ہے یا نفسانی خواہشات ہیں، تو وہ اس کے جسم سے لطف اندوز ہوگا، اس کی عزت سے کھیلے گا، اس کے جسم سے کھیلے گا اور آخر کار کھلی بے حیائی کا شکار ہوگا۔ حالانکہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرنا، اس کا فائدہ چاہنا، یہ اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، یہ محبت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، جبکہ نفسانی خواہشات، شہوت، بے حیائی یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، زبان سے ایسے گفتگو کرنا کہ کسی مومن کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا یا دوسروں کے لیے ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو نیک بنا، سکرات کی سختی سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے عذاب سے بچا، تمام مسلمانوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، صحت یابی، جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعائیں کرنا، کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر برداشت نہ ہونا اور اسے نہایت پیار سے، نہایت محبت سے اسے گناہ سے روکنا، کسی کی آخرت سنور جائے اسے درد دل سے سمجھانا، دوسروں میں خوشیاں ہی خوشیاں بانٹنا، دوسروں کے دلوں کو خوش کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا، یہ سب صفات بہت عظیم صفات ہیں، یہ اللہ عز و جل کو بہت پسند ہیں، جتنی پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یہ سب صفات صرف اسی بندے کے دل میں ہوں گی جو نرم دل ہوگا۔ نرم دل صرف وہی آدمی ہوگا جو اللہ عز و جل سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ عز و جل سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرنے والا ہوگا، رونے گڑ گڑانے والا ہوگا، اللہ عز و جل سے ہی لو لگانے والا ہوگا۔ عام مسلمان تو توبہ استغفار اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، جبکہ نبی رسول اس لیے توبہ استغفار کرتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ وہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ استغفار نہیں کرتے کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ اب اللہ عز و جل کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو، اپنے دل کو اللہ عز و جل کے ذکر سے پاک کرنے والا ہو، جس کے دل کے اوپر رحمان کی حکومت ہو، اس کا دل صاف ہو، یہ سب ایسے شخص کے اندر ہی نرم دلی پیدا ہوگی، ایسے شخص کے اندر ہی پچھلی تمام صفات جو بیان کی گئی ہیں موجود ہوں گی، جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ ایسا شخص بے حد رحم دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا، فوراً وہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے اور فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور رحمت، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے، وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی کو، شفقت کو، رحمت کو اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے 3 مقامات میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ پہلا مقام
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ رحمتوں والے نبی ہیں جن سے چڑیا کا درد بھی برداشت نہیں ہوتا، جن سے اونٹ کا درد بھی برداشت نہیں ہوتا، جن سے کافروں کا درد بھی، کافروں کا راہ حق پہ نہ ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا، جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات محنت و مشقت کی، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کی، کافروں کا بھی حق پہ نہ ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نبی تو وہ مہربان نبی ہیں جن کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں گیا۔ میرے نبی تو خزانے لٹانے والے ہیں۔ میرے نبی نے نرم دلی کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت ایسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب ایسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ایسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کلام اس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ ایسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعظیم سے ایسے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، لوگوں کے دل کیسے جیتنے ہیں، دو لوگوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ سب صفات عطا فرمائیں اور ہم بھی نرم دل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہوں، نہ کہ شہوت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے فائدہ چاہنے والے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کا نقصان چاہنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔